بسم اللہ الرحمن الرحیم وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو حلال، وروي أنه عليه السلام تزوجها وهو محرم، واتفقت الروايات أنه لم يكن في الحل الأصلي، فجعل أصحابنا رحمهم الله تعالى العمل بالنافي أولى. وقالوا في الجرح والتعديل إن الجرح أولى وهو المثبت. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. ہمارے مشائخ نے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں کہ نفی کی جو خبر ہے کیا وہ عارض ہو سکتی ہے اس بات کی خبر کے یا کہ نہیں. تو ہمارے اصحاب متقدمین کا عمل اس میں مختلف ہے. کبھی نفی کو لیتے ہیں، کبھی اس بات کو لیتے ہیں. تو پیچھے جو دلیل مثال آئی اس میں کس کو لیا ہے؟ مثبت. وہ ہوں جی حریت. یہاں مثبت اور نافی سے مراد کل پڑھے ہے کہ مراد بالمثبت وہ دلیل جو ثابت کرے امر زائد کو جو ما مضی میں ثابت نہیں تھا. نافی سے مراد وہ دلیل جو نفی کرے امر زائد کی اور اس شے کو اپنی ماضی کی حالت پر باقی رکھے. دوسری دلیل روایت کی گئی ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف تو ارا تھوڑے جے کلومیٹر ایک جگہ ہے صرف کی دن نہ تھا مندے تھوڑے پنڈ میں ادھر زمین ادھر دن نہ اوتھے جدو سونے گئے سن حج تے کتھے نہ حج تے نہیں اس تو پہلے میں سرکار نے اوتھے شادی فرمائی سی جناب میمونہ نال. اے ماسی لگدیاں نے جناب عبداللہ بن عباس دی. انہاں نال سرکار نے جس وقت سونے شادی کی تھی اس وقت حالت احرام وچ سن یا حالت احرام وچ نہیں سن. لیکن یہ گل پکی ہے کہ پہلوں سرکار حالت احرام وچ سن. پہلوں مسجد علی ذوالحلیفہ مدینہ شریف تو اوتھے بھی سرکار نے جدوں کی کیتا ہے اس وقت حالت احرام وچ سن کہ نہیں اور شادی واپسی تے نہیں جان لگے. پہلے ذہن چ باؤ نا مکہ تو واپسی تے حج ہو گیا احرام ختم ہو گیا پھر کوئی مسئلہ نہیں. شادی بھی جان لگے ہیں تے احرام بھی ذوالحلیفہ تو یقینی ہے پڑھے آجے حدیث ہے. اوتھے بھی اس وقت سرکار حالت احرام وچ سن کہ نہیں سن. جی ایشا بس اس گل وچ ہو گیا اختلاف. روایتاں مختلف اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالانکہ سرکار حالت احرام میں نہیں تھے. ایک جی اور روایت کی گئی ہے دوسری روایت کہ اب یہ روایت جو ہے نا یہ مثبت ہے، یہ ایک امر زید ثابت کر رہی ہے. اور دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی جناب میمونہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ سرکار حالت احرام میں تھے. حالت اور متفق ہیں سارے روایات کہ سرکار انہ لم یکن فی الحل الاصلی کہ سرکار حل اصلی میں نہیں تھے. ہل نہیں تھے. اور یا حضرت رمک جڑا ہے نا جی بے اتوں بے احرام بن کے آنا سواوے جی تے آندیاں شادی ہوئی ہے ٹوک امب کتھے ہوئی ہے
ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚਕਵਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ جی ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੋਕ ਅੰਬ, ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਚਕਵਾਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਰਮਕ ਲੋ ਦੂਰ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਰਾਮ ਰਮਕ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਹਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, جی ਆਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਟੋਕ ਅੰਬ ਇਹਰਾਮ ਐਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਖਤਲਾਫ। ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। تو یہ روایات متفق ہیں کہ سرکار ہل اصلی میں نہیں تھے۔ ہل اصلی کیڑی سی؟ یہ سفر شروع کرن تو مسجد علی تو پہلوں جدو سرکار مدینہ شریف تشریف فرما سن تے حالت احرام نہیں سی، وہ ہو گئی ہل اصلی۔ ذوالحلیفہ تو احرام یقینی ثابت ہے تے اجے حج بھی نہیں ہویا، جان لگیا اوتھے صرف تے مقام تے بھی سونے نے حالت احرام سی یا احرام ختم کیتا سی۔ ایندے وچ ایتھے روایتاں مختلف نے۔ تو پس بنایا ہے ہمارے اصحاب نے عمل بن نافی، عمل جی کہ سرکار حالت احرام میں تھے۔ کس میں تھے؟ عمل بن نافی اولا، یہ ہمارے صاحب نے بنایا ہے۔ اگلا مسئلہ اور یہ نواخ نہ پھر اگر ٹریے جی ہمارے مشائخ کا اختلاف ہے اس مسئلے میں۔ وہ پچھلا ہو گیا، اتوں کو چلنا۔ دوسری مثال مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی سیدہ میمونہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں دو روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، ایک روایت ہے کہ حالت احرام میں نہیں تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ سرکار حالت احرام تھے، لیکن اس پر ساری روایتیں مختلف ہیں کہ پہلے حالت احرام تھی، پہلے تھی۔ تو ہمارے اصحاب رہے یہاں عمل بن نافی کو اولا بنایا ہے، عمل۔ دوسری گل ساڈے بزرگاں آکھیے، وہ آدھے نے پچھلے انہیں پھیرا دے تو پھر گل تمہیں دس دیں۔ چلو جی ٹھیک ہے جی۔ روایت کی گئی ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ سے، حالانکہ سرکار حالت احرام میں نہیں تھے۔ اس کو روایت کیا امام مسلم نے، اتنے روایت کرنے والے جڑے صحابی نے وہ یزید بن اسم میں کون ہے؟ ہن ایک پاس یہ رکھنا جی، دھیان کرے جی۔ اور روایت کی گئی ہے یہ کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی فرمائی جناب میمونہ پاک سے رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ سرکار محرم تھے، جیسا کہ روایت کی ہے اصحاب کتب ستہ نے عن ابن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو روایت ہے کہ سرکار اس وقت حالت یزید بن اسم سے روایت ہے کہ حالت احرام میں نہیں تھے۔ آگے سمجھے؟ اور متفق ہیں ساری روایات اس بات پر کہ نہیں تھے سرکار ہل اصلی میں، وہ ہل اصلی جو تھی احرام سے، بلکہ یہ جو ہل ہے یہ احرام میں ہے، احرام تو بعد۔ سنی گل؟ اچھا جی۔ اور مراد بھی اتفاق کی روایات سے ہے، اتفاق الاکثر نہ کہ کل، اس لیے کہ تحقیق روایت کی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں جناب سلیمان بن یسار سے۔ وہ ایک اور روایت ہے جی، وہ جڑی جنہ پر جواب دینا کی ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنے غلام ابو رافع کو اور ایک رجل کو کس سے، تو انہوں نے شادی کرائی دونوں نے بنت الحارث یعنی میمونہ پاک کی، اور سنیں عائشہ، بس انہوں سرکار نے بھیجے کہ جاؤ میری طرف انہوں نے شادی کرو میری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ شریف میں تھے پہلے سے کہ نکلیں کدھر حج کے لیے، یہ تو ہل اصلی ثابت ہو گئی۔ کی ہو گئی؟ ہل اصلی ثابت ہو گیا۔ سمجھی گل جی؟ تو اب پس اس میں نفی ہے کس کی؟ لیکن حاذا مقطوع، یہ حدیث مقطوع ہے، یہ حدیث اس لیے کہ سلیمان بن یسار
پیدا ہوئے ہیں 34 ہجری میں. کدوں سنیا جی یہ تو 34 چ پیدا ہوئے. یہ تو اس وقت ہے ہی کو نہیں سن جی. انہیں کیویں روایت کیتی بھی انہوں نے سرکار نے بھیجا سلیمان بن یسار نہیں ان سے روایت ہے کہ سونے بھیجا 2 بندے جی تے تو بعد نے تے لہٰذا بھی انہیں کنہ کو سنی وہ تو گل کو نہ دسی جی. اچھا جی 34 تو پیدا ہوئے جی. اور ابو رافع جو ہیں کون سرکار کے غلام وہ تو شہید ہو گئے تھے نہ وہ فوت ہو گئے تھے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 2 سال پہلے. اچھا وہ آپ دی شہادت تو 2 سال پہلے فوت ہو گئے نے تے اے جناب سلیمان بن یسار سونیا تو 34 سال بعد ہوئے. کنے بعد پیدا ہوئے تے جناب ابو رافع جڑے نے وہ جناب عثمان دی شہادت تو 2 سال پہلے تو ادوں اجے ابو جناب سلیمان جمے نہیں سن. یہ ہوں جناب سلیمان نے ابو رافع کو روایت کیویں کر لی سمجھ آتی پی جی. یہ گل بھی مکتوب ہے جی کو گل سمجھی لہٰذا پس نہیں صلاحیت رکھتی یہ معارضہ بننے کی روایات مسندہ کے لیے جیسا کہ تقریر کتاب دنائیں جی بھی یہ جڑا نا روایات مسندہ دی یہ روایت جڑی نا یہ معارض نہیں بنتی جی. اگرچہ موتا امام محمد بچے سنی گل اے شاباش جی. ہوں واپس دھیان کرو بھائی. اور جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے محرم بے اتفاق اکثر روایت اکثر روات اکثر راوی اس پر ہیں کہ سرکار محرم تھے. لیکن اختلاف کیا ہے صحابہ پاک نے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت نکاح کیا حالت احرام پر تھے یا سرکار نے وہ احرام ختم کر دیا تھا تو پھر حج کے لیے دوبارہ احرام شروع کیا تھا. سنیں وہ شریعت سرکار نال بننی ہے نا بھی آپ نے اتنے احرام ختم کیتا ہوئے دوبارہ شروع کیتا ہوئے. سمجھی جی گل اے بھائی جڑا نا بھی ختم کر کے تو پھر شادی کی ہو گل سمجھی تو اے جڑا ہے نا بھی اس وچ کی ہو گیا اختلاف ہو گیا اس گل وچ کہ وقت نکاح احرام تھا یا احرام ختم کر کے نکاح کیا. پس وہ جس نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی جناب سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالانکہ سرکار حالت احرام میں وہ ہیں کون ایک راوی ہے. پس خبر ان کی مثبت ہے امر زائد کے لیے. کس کے لیے؟ اور وہ ہل تاری ہے کیونکہ پچھوں احرام آ رہے ہیں اور مسجد علی تو احرام شروع ہوئے تے مقام صرف تے ایک نمی شے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ جڑی حالت آ رہی سی نا ان دے اتے زائد شے بھی کی حالت احرام نہیں سی. سنیں اور وہ ہل تاری ہے اور اسی کے ساتھ عمل کیا کہ انہوں نے کیونکہ وہ نہیں جائز رکھتے نکاح نہیں جائز نکاح ان کے نزدیک اس میں جیسے کہ وتی جائز نہیں حالت احرام میں نکاح بھی نہیں جائز. اور وہ بندہ جس نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی حالانکہ سرکار محرم تھے وہ کون ہیں اور آپ کی جو خبر ہے وہ ہل تاری کی نافی ہے. آپ کی خبر نافی ہے تو پس بنایا ہمارے اصحاب نے عمل نافی کے ساتھ کیونکہ جائز ہے ہمارے اصحاب کے نزدیک جبکہ نکاح کس کے لیے اور بتی حرام ہے نکاح ٹھیک ہے. سنیں اے واقعہ پس ثابت ہو گئی یہ بات کہ ہمارے اصحاب بڑی گل ثابت کرنی سی وقت الفا پیچھے بچ عمل کیتا ہے مثبت ہوں عمل کیتا ہے تو پس ثابت ہو گئی یہ بات کہ ہمارے اصحاب نے تحقیق لی ہے مثبت کو جیسا کہ
اور تحقیق عمل کی ہے نافی پر جیسا کہ سجدہ میمونہ کے قصہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما او ہے او بلا تھی ہن واپس چلو. اور ہمارے علماء نے فرمایا ہے جرا اور تعدیل میں کہ جرا اولا ہے اور وہ مثبت ہے. کیا کہ جی اور ہمارے علماء نے فرمایا جرا اور تعدیل میں فرمایا ہے کہ جرا اولا ہے اور وہ مثبت ہے. جرا مثبت ہوتی ہے. آخر تو ایک باری اور ہمارے علماء نے او کتب دینا او بلا کڑے چکرا نو پہ گیا تو بس بنایا ہمارے عقیدے گیا جی. اور اسی طرح کس میں جرا میں اور تعدیل میں بولو چاہ تعدیل میں اذا تعارضا اذا بھئی ایک راوی کہندا ہے بھی ایک جڑا نا جرا تعدیل دے امام وہ کہندے نے بھی اے رمضان سیکا ہے, دوسرے کہندے نے سیکا نہیں. ایتھے آگے اختلاف. مسلمان وچ اصل فسق ہے کہ عدالت ہے؟ ہن دا دور ہوے تے جمدیاں کرتوتاں تے چڑھے ہیں جی. لوگوں تو پہلے ہی انہیں کرتوت کیتے نے جے لکھیندے تے پچھلے لکھین دی ضرورت ہی کوئی نہیں لتنا واسطے کافی سن. ہو جب متعارض آ جائے جرا اور تعدیل متعارض ہو جائیں بے شک ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں جرا اولا ہے. تعدیل سے حال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جرا یہ مثبت ہے کیونکہ جرا نے ثابت کیا ہے امر عارضی کو کس میں اور وہ کیڑی شے ہے. اس لیے کہ عدالت کیا ہے کن دے وچ ہے شاہد دے وچ مسلمان شاید وچ نہیں مسلمان وچ ہے. اور ثابت ہو گیا اس سے کہ ہمارے علماء جو ہے نا ان کا عمل نہ و ثابت من ھذا انہم عاملوا بالمثبت ایتھے بھی مثبت عمل کیتا ہے. سنا جی اے مختلف عمل آ گئے. لہذا ہن جڑا ہے نا کی کریے جی کریے کی ترجمہ کریے اور کی کریے. اور او کتھوں روایت کی گیا یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالانکہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے. اور روایت کی گیا یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی جناب میمونہ پاک سے حالانکہ سرکار محرم تھے. اور متفق ہے روایات یہ کہ نہیں تھے سرکار ہل اصلی میں کیڑی جڑی احرام تو پہلے ہوندے او نہیں بے احرام ایسی بعد وچ احرام ختم کر کے نکاح کیتا یا حالت احرام وچ نکاح کیتا جی. ایشا بس پس بنایا ہمارے اصحاب نے عمل بن نافی کو اولا اور کہا ہے بزرگوں نے یہ ہمارے اصحاب نے جرا اور تعدیل میں بے شک جرا اولا ہے اور وہ مثبت ہے جی. یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی جناب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حالت احرام میں نہ تھے. اور روایت کی گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی فرمائی جناب میمونہ پاک سے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حالت احرام میں تھے. اور متفق ہے روایات کہ آپ نہ تھے ہی اصلی میں. پس بنایا ہمارے اصحاب رحمہ اللہ تعالی نے عمل بن نافی کو اولا اور فرمایا ہے جرح میں اور تعدیل میں بے شک جگہ اولا ہے اور وہ مثبت ہے جی. روایت دی گئی ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی جناب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حالانکہ سرکار حالت احرام میں نہیں تھے. اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی فرمائی جناب میمونہ سے حالانکہ سرکار محرم تھے. اور متفق ہیں روایات اس بات پر کہ نہیں تھے سرکار فی اصلی میں. پس بنایا ہمارے اصحاب نے عمل بن نافی کو اولا اور فرمایا ہمارے اصحاب نے جرا اور تعدیل میں کہ بے شک جرا اولا ہے حالانکہ وہ مثبت ہے. اگے جی والاصل فی ذلك ان النفي متى كان من جنس ما يعرف بدليله او كان مما يشتبه حاله
لكن عرف أن الراوي اعتمد على دليل المعرفة كان مثل الإثبات وإلا فلا. چلو جی اصل اس میں اصل بھی ہوں اے بھی عمل بھی ہے بھی جی میں مرضی کی یا کوئی قانون بھی ہے بھی کتھے نافی تے عمل کرنا ہے تو کتھے مثبت ہے. تو اصل اس میں یہ ہے کہ نفی کی نفی جب ہو اس شے کی جنس سے کہ پہچانی گئی ہے وہ اپنی دلیل کے ساتھ، یا ہو نفی ان چیزوں سے کہ مشتبہ حال اس کا لیکن پہچانی گئی ہے یہ بات کہ راوی نے اعتماد کیا ہے دلیل معرفت پر، تو اب ہوگی نفی مثل اس بات کے تو معارضہ ہوگا تو اب نفی پر عمل کریں گے. وَإِلَّا لَا اگر اس طرح نہیں ہے تو اب مثبت پر عمل ہوگا. کیا حضور؟ اور اصل یعنی مثبت کی تقدیم کا ضابطہ نافی پر وہ یہ ہے کہ نفی جب ہو اس نہ پر شرکو نہیں دو میں مشترکہ نے. جی کیا کہ جی؟ اور اصل اس میں یہ ہے کہ نفی جب ہو چیز کی جنس سے کہ وہ پہچانی گئی اپنی دلیل کے ساتھ، یا ہو اس شے سے کہ مشتبہ حال اس کا لیکن پہچانی گئی یہ بات کہ راوی نے اعتماد کیا ہے معرفت کی دلیل پر، تو ہوگی نفی اس بات کی مثل دلیل معرفت پر. دلیل معرفت آخنا دلیل معرفت پر. وہ پہی کو پڑھ دیں شرط ویکھنا بے مثبت اتنے امر زید ثابت ہویا وہ تو واضح بے، لیکن جڑا ہے نا نفی ایک استصحاب حال کل پڑھے ہے کہ چونکہ پہلے حالت یہ تھی اب بھی وہی ہے، یہ نہیں ہے ہمارا نزدیک. باقاعدہ نفی ہوتے بکری دلیل ہے کہ جیڑی پہلے حالت سی وہی حالت دلیل ہے وے جی، یا ہمیں نہیں پتہ چل سکا لیکن جس راوی نے وہ بات کی ہے وہ راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے، اس پر اعتماد کر کے کہا ہے کہ جو حالت پہلے تھی وہ بھی وہی آج ہونے. بھئی میں ویکھ کے آیا جی میں تو پہلوں سی 20 سال ہن بھی اوویں ہی سی، ہن بھی اوویں ہی سی. جی بھئی ایک کہہ رہے بھی وہ بندہ بڑا نیک ہوندا سی، ایک یہ وے کہ ایک بندہ تازہ ویکھ کے آیا جی کہ میں ویکھ کے آیا جویں ہے سی نا ہن بھی الحمدللہ اس تو اگے بھی تے پیچھے نہیں. اے تو ہو گئی جیڑی ہے نا جی وہ بھی سابقہ حالت نو ثابت کیتا ہے نفی نال دلیل نال. جی ایک یہ وے کہ نہیں یار پہلو 20 سال ٹھیک سی تو ہن بھی کی ہوے گا، یہ ہوندا ہے استصحاب حال، یہ دلیل نہیں ساڈے نزدیک. جی ہن ادھر ویکھ اور جب کہ واقعہ ہو گیا اختلاف امام کرخی اور جناب عیسیٰ بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، کل پڑھیا جو میرے یارو تو ثابت ہو گیا اختلاف ہمارے اصحاب اور ثابت ہے اختلاف ہمارے اصحاب متقدمین کے درمیان بھی اس میں. تو پس محتاجی ہوئی ضابطے کی طرف کہ اٹھ جائے اس ضابطے کے ساتھ اختلاف. کتھے نافی تے عمل کرنا ہے تو کتھے، تو پس بیان فرمایا اس ضابطے کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ. اصل اس میں یعنی قاعدہ کلیہ کہ اختیار کیا اس کو امام فخر الاسلام وغیرہ نے محققین سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بے شک نفی جب ہو کس سے؟ اس شے کی جنس سے کہ پہچانی گئی اپنی، اور مطلب کی یہ پتر سوکھا کر دیں تصویر بائیں طور کے ہو نفی مبنی دلیل پر اور علامت پر، نہ کہ مبنی ہو کس پر؟ وہ جو کہ پھر واپس اے نفی پہچانی گئی ہے کہ مطلب کہ نفی مبنی ہو کس پر؟ دلیل پر. ہن ویکھیا نے کہ صرف 20 سال پرانی گل تو نہیں اعتماد، نہ کہ کس پر؟ سنا جی جو کہ نہیں ہے ہمارے نزدیک. یار دھیان کرے کرو. او کہنا مما یشتبہ حال، یا ہو نفی ان سے کہ مشتبہ ہے یعنی حال کس کا؟ او مشتبہ دی کی تصویر ہے. جی تو اے تصویر ہے کیڑی؟ بائیں طور کے احتمال رکھے یہ کہ ہو وہ نفی مبنی کس پر؟
اور یہ کہ ہو وہ مستفاد کس سے؟ مستفاد من اصحاب لکھا کہ استحاب لکھے؟ آئی تھوڑی فوش غلطی، مستفاد من اصحاب میں جوڑ نہیں پہ جڑتا جی بھئی وہ جو ہے نا غلطی دی ہے کہ احتمال ہے یہ کہ نفی مبنی ہو کس پر، اور یہ کہ نفی مبنی ہو کہ نفی مستفاد ہو کس سے؟ استصحاب سے۔ شاباش جی۔ لیکن یہ تو ہو گیا بے مشتبہ ہو گیا، لیکن جب تفحص کیا گیا نا راوی کے حال سے کہ جن نے وہ نفی دی خبر دیتی ہے، پہچانیں گے یہ بات کہ راوی نے اعتماد کیا کس پر؟ اگے کی بلم ہے نا، اگر اور نہیں تنبیہ کی اس کی ظاہر حال کے پھیرنے پر، ظاہر حال کے پھیرنے پر اس کی تنبیہ نہیں کی، لیکن اس کا اعتماد جو ہے وہ کس پر ہے؟ تو پس ان دو قسموں میں اگر نفی پر دلیل ہے یا راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کر کے نفی کی روایت کی ہے تو ہو جائے گی نفی مثل اس بات کے، ہو جائے گی، یعنی اب برابر شرابر ٹکر لگے گی جی۔ سنیں ہی اس لیے کہ اس بات ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ دلیل کے ساتھ، تو بس جب نفی بھی ہوگی کس کے ساتھ تو ہو گئی نفی کس کے مثل؟ بسم اللہ، اس بات کی کیا ہو گئی؟ مثل ہو گئی۔ تو لہٰذا پس صلاحیت رکھتی ہے نفی، پس صلاحیت ہے، ٹھیک ہوگی یہ کہ واقعہ و تعارض، یعنی اب صلاحیت ہے اس بات کی کہ ان کے درمیان کیا ہو، کیونکہ دونوں مبنی بر دلیل ہیں باوجہ مساوی ہونے ان کے کس میں، تو پس اب متاجی ہوگی اس وقت کدھر، تو پس اس وقت عمل کریں کیا جائے گا عیسیٰ بن ابان کے مذہب پر کی، یہ تو ہو گیا نا، تو پھر بھی کی کرنا ہے ترجیح، تو وہ جو ہے نا نافی پر عمل ہوگا، کس ہوگا، یعنی آپ ترجیح دیں گے، تو ترجیح کے ذریعے جس کو ترجیح ہے گی اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں گے۔ وَإِلَّا فَلَا، یعنی اگر نہ ہو نفی قسمین مذکورین پر بلکہ بنا کی ہے نفی کے راوی نے کس پر، تو پس اب نہ ہوگی نفی مثل، اس لیے کہ اس بات تو مبنی ہے اور نفی نہیں، اس کے لیے دلیل کو نہیں ہے، تو پس نہیں متحقق ہوگا کیا، پس عمل کیا جائے گا، پس اس وقت عمل ہوگا کن پر، امام کرخی کے مذہب، کس بات پر عمل کرنا ہے، جب کہ تمہید باندھی قاعدے کی، تو اب تفریح بیان کرتے ہیں مصنف اس پر بے قولے ہی، جڑیاں پیچھے نہیں پڑھیاں ساریاں نو پھر ایک بار دوبارہ لے ہونا ہے جی، او سمجھی جے گل ہو بلا ہوئے ہوئے، اور اصل اس میں یہ کہ نفی جب ہو ما یعرف بے دلیل ہی کی جنس سے، اس شے کی جنس سے جو پہچانی گئی ہے اپنی دلیل کے ساتھ، یا ہو نفی ان سے کہ مشتبہ حال اس کا، کہ بھئی یہ استصحاب حال کی وجہ سے ہے یا اس پر کوئی دلیل ہے، لیکن پہچانی گئی ہے یہ بات کہ راوی نے اعتماد کیا ہے دلیل معرفت پر، تو ہو جائے گی نفی مثل اس بات کے۔ اب معارضہ آ گیا ہے، اب اس میں کیا کریں گے، اور دیکھیں نا پیچھے وَذَهَبَ الْإِمَامُ عِيسَىٰ بِنْ أَبَانَ إِلَىٰ أَنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ، حقیقت ہے نا پیچھے، تے مراد سنیں گے بھی ان میں تعارض حقیقی ہے، تو اب جو ہے نا وجہ ترجیح سے اس کو ترجیح دیں گے جی جی، وَإِلَّا وگرنہ پس نہیں جی۔ اور اصل اس میں یہ ہے کہ نفی جب ہو دلیل ہی کی جن سے یا ہو اس سے کہ مشتبہ حال کا، لیکن پہچانے کے یہ بات کہ راوی نے اعتماد کیا ہے دلیل معرفت پر، تو ہوگی نفی اس بات کی مثل، وگرنہ پس نہیں۔ اور اصل اس میں یہ ہے کہ نفی جب ہو ما یعرف بدلیل ہی کی جنس سے یا ہو ان سے کہ مشتبہ ہے حال ان کا،
لیکن پہچانی گئی ہے یہ بات کہ راوی نے اعتماد کیا ہے دلیل معرفت پر تو ہوگی نفی مثل اس بات کے وگرنہ پس نہیں. جی فالنفی فی حدیث بریرہ ترجمہ کر لیں یہی کرنے. ہاں چلو ہاں جی. فالنفی فالنفی فی حدیث بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مما لا يعرف الا بظاہر الحال فلم يعارض الاثبات. لہذا پس نفی جناب بریرہ کی حدیث میں کہ ان کا خامد جو ہے وہ کیا تھا؟ غلام تھا. یہ نفی ہے پچھلی گل. ان سے ہے جو نہیں پہچانے گی مگر کس کے ساتھ؟ کوئی دلیل کوئی نہیں اس پر. تو پس نہیں معارض ہوگی یہ حدیث کس کے؟ اس بات کے. اس واسطے اتنے اس بات تے ہمیں ادھر دیکھ. پس نفی فی حدیث یہ ہوا قول الراوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ان کو حالانکہ ان کا زوج. اے نفی یہ ان سے ہے کہ نہیں پہچانے گی مگر کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ جو ہے نا غلام ہونا نہیں ہے کس کے لیے؟ یہ اس لیے کہ لیسا نہیں ہے وہ حریت طاریہ کی نفی کے لیے اندہ دلیل کہ حریت جو طاریہ ہے نا اس کی نفی کے لیے اس وقت غلام سی تے آزاد نہیں سی. اس ہوتے کو راوی کو دلیل کوئی نہیں باقاعدہ سوائے اس کے کہ انہوں نے مبنی کیا اس کو کس پر؟ ظاہر حال پر. وہ کیے وہ یہ ہے کہ ان کا غلام ہونا تھا معلوم متقررہ من قبل کہ پہلے پتہ سی کہ کیے تو لہذا ہن میں غلام ہے. تو پس نہیں معارض ہوگی یہ نفی کس کے؟ وہ اس بات جو دوسرے راوی کے قول میں ہے کہ جو وہ یہ ہے کہ آزاد کی گئی بریرہ حالانکہ زوج ان کا کیا تھا. اس لیے کہ جو خبر بالحریت ہے نا بے ہو رہے اے نہیں صحیح مگر بعد علم بے وجود الحریت بے دلیل ہے. یہ تو ایویں نہ ٹھوکنی جی یہ تو دلیل ہونی ہے تو گل کرنی ہے جی. تو پس مقدم کیا گیا حریت کے اخبار کو اخبار نفی ہا پر میری مراد ابدیت ایتھے تا عمل کیتا کس تے مثبت تے سنیں. تو لہٰذا اگر خامد آزاد بھی ہو تو تب بھی لونڈی کو کیا ہے؟ اختیار ہے جی. اے گل جی. پس نفی حدیث بریرہ میں ان سے ہے کہ نہیں پہچانا گیا مگر ظاہر حال کے ساتھ اور کوئی نشانی کوئی نہیں. پس نہیں معارض ہوگی یہ نفی اس بات کے بس حدیث بریرہ میں ان سے ہے کہ نہیں پہچانی گئی مگر ظاہر حال کے ساتھ. بس نہیں معارض ہوگی یہ نفی اس بات کے. بس نفی حدیث بریرہ میں ان سے ہے کہ نہیں پہچانی گئی مگر ظاہر حال کے ساتھ. بس نہیں معارض ہوگی یہ نفی اس بات کے. وفي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها مما يعرف بدليله وهو حياة المهرم فوقعت المعارضة وجعل رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تزوجها وهو محرم أولى من رواية يزيد بن الأصم رضي الله تعالى عنه لأنه لا يعادله بالضبط والإتقان. اور جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ان سے ہے کہ پہچانی گئی ہے. نفی اس سے ہے کہ جو دلیل کے ساتھ پہچانی گئی. اور وہ کیا ہے؟ وہ حیات محرم ہے. حالت احرام میں چادریں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کرتا ہوتا ہے جی اور سار ننگا ہوتا ہے یا حالت احرام ہے جی. تو اب واقعہ ہو گیا کیا؟ اب راویوں کو دیکھیں گے کہ راوی ان میں سے کون جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ راوی ترجیح پا گیا تو اس کی روایت ترجیح پا جائے گی. آگے سے اب معارضہ ہو گیا نا تب ترجیح ہے. اور بنایا گیا روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائے تھے حالانکہ سرکار. اس روایت کو بنایا گیا اولا جناب یزید بن اسم رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس لیے کہ جناب یزید بن اسم نہیں ہے برابر جناب عبداللہ بن عباس کے ضبط اور اتقان میں. ہاں جی شابہ جی. اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں جو نفی ہے یہ ان نفیوں سے ہے جو پہچانی گئی ہے اپنی دلیل کے ساتھ اور وہ دلیل حیات المحرم ہے.
محرم کی حالت ہے، لہذا پاس واقع ہو گیا معارضہ اس بات اور نفی کے درمیان، تو بنایا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو، وہ یہ ہے کہ آپ سرکار نے شادی فرمائی اور سرکار حالت احرام میں تھے۔ اس روایت کو اولا بنایا گیا جناب یزید بن عاصم کی روایت سے، اس لیے کہ جناب یزید بن عاصم نہیں برابر آپ کے ضبط اور اتقان میں۔ یہ نہیں آخیا بھی عدالت میں صحابی سارے عادل نے بینا پہ ہیں۔ اور نفی او بن وفی یعنی اور نفی حدیث میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نفی بے سرکار اس وقت حالت احرام میں نہیں سن، یہ ان سے ہے نفی کہ نفی کہ بھی سرکار حالت احرام میں تھے، یہ جو نفی ہے حدیث میمونہ میں ان سے ہے کہ پہچانی گئی ہے اپنی دلیل کے، وہ حایت المحرم ہے وہ، لہٰذا جس صحابی نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزوجہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ سرکار کیا تھے، انہوں نے روایت کیا ہے اس بات کو دلیل کے ساتھ۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہاں کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے دیکھا سرکار کی حایت کو، مثل حایت کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، ناخن مبارک نہیں کاٹے جی، اور ہلکے شعر کوئی نہیں ہے جی، تو یہ ساری نشانیاں ہیں جی ہے شاباش کہ سر مبارک ننگا ہے، زلف مبارک ابھی ہیں، وہ تو حج پر سر مڈایا تھا سرکار نے، تو یہ دلیل ہے ان کے پاس، یہ دے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سرکار محرم تھے۔ آگی سمجھے، اور اگر اعلان ہو جاتا پھر تو رولا مکہ بھی سرکار وہاں اعلان کرتے میں نے احرام ختم کیا ہے، اللہ کا حکم ہے میں نے شادی کرنی ہے، پھر احرام شروع کرنے، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ گل کوئی بھی نہیں سنا جی۔ ایک سبا پس جب ہو گئی نفی مثل اپنے مبنی یین علی دلیل ہونے میں، تو پس واقعہ ہو گیا معارضہ خبرین کے درمیان جو برابر ہو گئی ہیں، تو پس محتاجی ہے دو میں سے ایک کی ترجیح کے طرف کس کے ساتھ، او بحال راوی، اور بنایا جائے گا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو، واہ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی سیدہ میمونہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حالانکہ سرکار یہ بڑھایا جائے گا اس روایت کو اولا جناب یزید بن عاصم کی روایت سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی سیدہ میمونہ پاک سے، حالانکہ سرکار حالت احرام میں نہیں تھے۔ وجہ اس لیے کہ ہو یعنی یزید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یاد لہو یعنی نہیں مساوی جناب عبداللہ بن عباس کے کس چیز میں، بس امام زہری تابی جے کی نے کتابیں گلاں موجود نے نا، مہربانی کرو کوئی نشان بنو۔ امام زہری کہتے ہیں کہ نہیں جانتے ہم ابن عاصم کو جی، صرف یہ کہ وہ عربی ہیں، بوال علی ساقے ہیں، اسلام تو پہلے تو کھلو کے پنڈلیوں تے پیشاب کرنے والے سن، دیہاتی نے جی، تو کیا ہم بنا دیں ان کو مثل ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں کے جی، قضا فی شرح المسلم مولانا عبدالعلی، بس اسی لیے عمل کیا گیا ہے بے خبر نفی ہونا، سنا جی، تو یہ امام زہری نے یہ بات کہی تھی جی۔ وہ ہے نا کو ہور پرلے پاسے راوی کوئی نہیں نا، اور مثلا پرلے پاسے راوی ہوں حضرت صدیق اکبر، ادھر ہوں عبداللہ بن عباس، تو پھر تو ترجیح ہونی سی، سنا جی، یا اور کو مشہور صحابہ وچ ہوندے جی، یہ بندے راوی نے جڑے انہاں دناں جی مسلمان ہوئے نے تے سرکار نال جا رہے نے، تے او مطلب کہ بھی کہندے نے کہ سرکار حالت احرام وچ نہیں، تے عبداللہ بن عباس کہندے نے حالت احرام وچ نہیں جی، تے انج جدوں ہور دلیل کوئی نہیں تے قرینے قیاس کی ہے کہ جدوں سرکار اجے جاندے پے نے، اجے حج نہیں ہویا، تو ذہن کی آندا ہے راہ چ احرام ختم کیتا ہونا ہے کہ نہیں، قرینے قیاس کی بھی سرکار حالت احرام وچ نہیں، کوئی تھوڑا دماغ تے بھی تے ٹل دیو جنا، تسی بھی تو کوئی ہے ہو، کیونکہ جے سونے نے احرام ختم کیتا ہوندا نا
ਤੇ ਇਹ ਏਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹ। ਬੇਕੀ ਰਾਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। اے شاباش جی، چلو من کریے کر لیں۔ اور جناب میمونہ کی حدیث میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نفی، جڑی نفی ان سے ہے کہ پہچانی گئی ہے اپنی دلیل کے ساتھ، اور وہ دلیل حیات المحرم ہے، پس واقعہ ہو گیا تعارض کس میں؟ نافی اور مثبت میں، اور بنایا گیا ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو اولا او بچوں نے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی جناب سیدہ میمونہ سے، حالانکہ سرکار محرم تھے۔ اس روایت کو کیا کیا جائے گا؟ بنایا جائے گا اولا جناب یزید بن اسم کی روایت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ جناب یزید بن اسم نہیں مساوی ہو جناب عبداللہ بن عباس کے ضبط میں اور اتقان میں۔ شابہ بنکے و شابہ اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ان سے ہے کہ پہچانی گئی ہے اپنی دلیل کے ساتھ، اور وہ دلیل حیات المحرم ہے، بس واقع ہو گیا معارضہ اور بنایا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو، یہ کہ آپ سرکار نے شادی فرمائی جناب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور سرکار محرم تھے۔ بنایا گیا ہے اولا جناب یزید بن اسم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، اس لیے کہ جناب یزید بن اسم نہیں مساوی جناب عبداللہ بن عباس کے ضبط اور اتقان میں۔ جناب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ان سے ہے کہ پہچانی گئی ہے وہ اپنی دلیل کے ساتھ، اور وہ دلیل حیات المحرم ہے، پس واقع ہو گیا معارضہ اور بنایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی حضرت میمونہ سے اور سرکار حالت احرام میں تھے۔ بنایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کو اولا حضرت یزید بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اس لیے کہ یزید بن اسم نہیں مساوی حضرت عبداللہ بن عباس کے ضبط اور اتقان میں۔ طہارت الماء والطعام والشراب من جنس ما يعرف بدليله مثل النجاسة والحرمة، ويقع التعارض بين الخبرين فيهما، وعند ذلك يجب العمل۔ طہارت الماء اور حل طعام والمشروب یہ اس شے کی جنس سے ہے جو پہچانا گیا اپنی دلیل کے ساتھ، جیسا کہ نجاست اور حرمت دلیل کے ساتھ پہچانا گیا، تو واقعہ ہو گیا تعارض دونوں خبروں کے درمیان ان دونوں باتوں میں، بھی حلال ہے کہ حرام ہے، پاک ہے کہ پلیت ہے، اور اس وقت واجب ہے عمل بالاصل۔ کیا کہ جی؟ اور طہارت الماء اور حل طعام والمشروب یہ ان کی جنس سے ہیں کہ پہچانے گئے ہیں اپنی دلیل کے ساتھ، جیسا کہ نجاست اور حرمت اپنی دلیل کے ساتھ پہچانے گئے ہیں، لہذا واقع ہو گیا تعارض خبرین کے درمیان پانی اور طعام میں، اور اس وقت واجب ہے عمل بالاصل۔ ایشا بس انہوں بے خود غور نہ یار ذرا۔ طہارت الماء اور طعام مشروب کا حلال ہونا یہ اس جنس سے ہے کہ پہچانا گیا کس کے ساتھ؟ دلیل کے ساتھ۔ سنا جی، یہ مثال ہے واسطے اس کے کہ اعتماد کیا راوی نے کس پر؟ دلیل معرفت پر، اپنی دلیل معرفت پر جی۔ لیکن شارح کہہ رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ کی عبارت میں تسامح ہے جی۔ اولا یہ تھا یوں کہتے کہ طہارت الماء وغیرہ یہ من جنس سے مما یشتابہ حالہ سو ہے، پھر راوی پر جو ہے نا اعتماد وہ اس پر دلیل ہے، تو لہٰذا ہم اصل پر عمل کریں گے۔ سنیں ہی کہ اس کی اتھلے بھی لکھا جائے، وجہ مسامت یہ ہے کہ یہ قسم جو ہے نا لیسا مما یعرف بدلیل، بلکہ یہ تیسری قسم ہے کہ جس میں اشتباہ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ تو ول اولا کیا کہ اولا آکھیں تو ثواب نے آکھیں ممکن ہے تو جی بین طور کہ جب پہچانی کہ یہ بات کہ راوی نے اعتماد کیا کس پر، تو جب دلیل معرفت ہے تو پھر یہ بھی نفی ہوگی اس کی جنس سے کہ جس کے شاپس جو دلیل جو بن گئی جی۔ ہن دھیان کرو یار، اولا یہ تھا کہ یوں کہتے، لیکن پہچانی گئی ہے یہ بات
کہ اعتماد کیا کس نے؟ راوی نے کس پر؟ بات پر تفصیل مقام یہ ہے، اصل پانی اور مشروب کے اندر کیا ہے؟ طہارت ہے اور اصل طعام میں ہل ہے جی، اصل یہی ہے، جی یہ بھی اصل۔ اصل ہوں اندے اتے شے مثبت ہونی ہے بھی پانی نجس ہے تے کھانا حرام ہے۔ جی پس جب متعارض ہوگی خبران اس میں بائیں طور کے کہا، اے صحابہ پاک دی گل نہیں ہے، تھلے ہی تھے، بائیں طور کے کہا ایک نے کہ بے شک وہ نجس ہے یعنی پانی، یا کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشروب حرام ہے جی، اور دوسرے نے کہا کہ طاہر ہے۔ کون؟ پانی وہ دو شیاں نے تاں کٹھیاں کیتے نے، تے کھانا تے مشروب کی ہے۔ حلال ہے پس خبر اول کیڑی؟ کہ پانی نجس ہے یا یہ مثبت ہے، وہ ثابت کرنے والا کس کو؟ غربت اور نجاست عارضین عارضتین ہیں جی، اور نہیں شک کہ بے شک وہ مبنی ہے کس پر؟ وہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا ہوگا حرمت اور نجاست کا سبب، تو تائیں تو کہہ رہے ہیں جی، ویسے تو نہیں ٹھوکیا جی۔ اور خبر ثانی کی کیا ہے؟ نافی ہے، کس کے لیے؟ پس خبر نفی کی مشتبہ حال اس کا کہ انہیں جڑا آکھیا بھی اے بکی نے پاک نے یا نا انہیں آکھیا بھی پانی پاک ہے تو کھانا حلال ہے، اب بس نسلیہ اس میں حال مشتبہ ہے کہ نہیں جانی گی یہ بات کہ راوی نے خبر دی ہے اصل کے ساتھ، اور چونکہ اصل پاک کو دن بھی کیے یا دلیل کے ساتھ یا کہ بکری دلیل، تو پس ضروری ہے یہ کہ تفحص کیا جائے راوی کے مثال کے طور پر۔ پس جب ہو خبر راوی کی صرف اس بات کے ساتھ کہ اصل ان دونوں میں کیا ہے؟ تو لہٰذا ان بھی پاک ہی نے، تو فلا یقبلو، فلا اس لیے کہ یہ نفی ہے، پس نہیں صلاحیت رکھتی یہ نفی، تو پس عمل کیا جائے گا اس وقت کس پر؟ لہذا پانی پلیت ہے، یہ کھانا تے یہ شربت حرام ہے، اس لیے کہ یہ مثبت ہے۔ اور اگر ہو بے دلیل، اگر نفی کس کے ساتھ، تو پھر وہ معارضہ بنے گا، پھر اس کو ترجیح ہوگی۔ او کمیں او کوگو بائیں طور کے لیا مولوی ابراہیم نے پانی مثلا نہر جاری سے لیا، اس نے پانی کس سے؟ اور داخل کیا اس کو اپنے بقلم خود پاک برتن میں، پھر اس سے وہ بالکل جدا نہیں ہوا، بیوی سادوی مار دی رہتا ہے، یہاں سے میں پانی راکھی بیٹھا ہوں جی، حتیٰ کہ وہم کیا جائے کہ ڈالی ہوگی نجاست اس میں کسی ایک نے، یہ دھیان رکھیا ہے نے، یا روٹی انہیں کرو اپنے آٹے دی پکوا کے لے آندی، سالن پکوا کے لے کول بیٹھا ہے بھئی تو کوئی کتا منہ مار گیا وہ ہانڈی چینج نہیں ہے گا جی، پس اس وقت ہوگی خبر اس کی نجاست اور طہارت کی نفی کے ساتھ دلیل کے ساتھ، مثل و خبر ہی سنیں، جیسے خبر اس کو پچھو یہ گل بن گئی نا، جیسے خبر اس کی بے ثبوت نجاست والحرمت، کیونکہ ہے وہ مبنی کس پر، تو پس اب کیا ہو جائے گا؟ کن کے درمیان؟ ایک ان کی تو دوسری، تو ان دونوں میں یعنی کس میں؟ اور اس وقت واجب ہے عمل بالاصل، اور اصل کیا ہے وہ؟ اے ترجیح ہے، وجہ ترجیح، یہ تو معارض آ گئے، ہن وجہ ترجیح کی ہے وہ ہے کہ اصل پر عمل کریں جی، اصل وچ کی سانے، تو لہذا ٹھیک ہے پانی پا کے یہ کھانا حلال ہے، مولی ہاشم وچ بوٹیاں پھڑ پھڑ کے کھائے، کوئی کتے وچ منہ نہیں پایا جی جی، اے گل اور طہارت الماء اور طعام اور مشروب کا حلال ہونا جنہیں خبر دیتی ہے، یہ اس جنس سے ہے کہ پہچانی گئی ہے اپنی دلیل کے ساتھ جی، جیسا کہ نجاست اور حرمت، یہ جدوں مطلب بندے دھیان رکھیا تائیں ویسے نہیں بننا انہیں، کیونکہ نجاست حرمت دی جی تو دلیل تے مبنی ہے، بھی انہیں ویکھیا تو تاں انہیں گل کیتی ہے جی، پس واقعہ ہو گیا تعارض خبرین کے درمیان، ان دونوں میں، اور کن دونوں میں؟
اے فی الماء و طعام، اور اس وقت واجب ہے عمل بالاصل. اور طہارت الماء اور حل طعام والمشروب ما یعرف بدلیلہ کی جنس سے ہیں، مثل نجاست اور حرمت کے. پاس واقع ہو گیا تعارض خبرین کے درمیان پانی اور طعام میں، اور اس وقت واجب عمل بالاصل. اور پانی کی طہارت اور حل طعام والمشروب یہ ما یعرف بدلیل ہی کی جنس سے ہے، یہ اس مثل نجاست حرمت کے. پاس واقع ہو گیا تعارض خبرین کے درمیان پانی میں اور طعام میں، اور اس وقت واجب عمل بسم بالاصل. اللہ الرحمن الرحیم.